نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ ہے. کیا؟ نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا حصہ قرار دے دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی اگر زیارت ہو تو عین حضور ہی کی زیارت سمجھی جائے. نبوت کا حصہ بنا دیا. بائی دی وے بات آ گئی، میں ضمناً کلیئر کر دوں. 46واں حصہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کی ابتدا ہی نیک خوابوں سے ہوئی تھی. غار حرا کی وحی اترنے سے پہلے تسلسل سے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو رؤیا صالحہ شروع ہو گئے تھے. نیک خواب کثرت سے آنے لگے تھے اور نیک خواب کثرت سے آتے رہے. اسی حال میں پھر اگلی بات سنیے، جب خواب نیک آنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت شہروں سے اچاٹ ہونے لگی. جب اعلان نبوت ہو گیا تو اس اعلان نبوت سے لے کے وصال تک جو پورا زمانہ بعثت کا رہا، کتنے سال رہا؟ 23 برس. موٹا عدد، کتنے سال؟ 23 برس کو آقا علیہ السلام نے 2 سے ضرب دے دی تو کیا بن جاتا ہے؟ 46. فرمایا میری نبوت کا حصہ 23 برس رہا. کیا؟ تو 23 برس مجھ پر وحی آتی رہی، مجھ پر 23 برس وحی آتی رہی. اب رہ گیا خواب، نیک خواب. اس خواب نیک خواب کا میری وحی کے ساتھ، وحی الہی اور نبوت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس 23 کو 2 سے ضرب دے دو، یعنی نصف کر دو. تو یہ 46واں حصہ حقیقت میں نصف ہے. تو فرمایا کہ اب امت میں قیامت تک جو لوگ طالب ہوں گے، اب فرق صرف یہ تھا کہ جب ظاہری حیات تھی تو طالب بھی دیکھتے تھے، غیر طالب بھی دیکھتے تھے، سالک بھی دیکھتے تھے، غیر سالک بھی دیکھتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بھی دیکھتے تھے، سلمان و بلال بھی دیکھتے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب جیسے کفار بھی دیکھتے تھے. طلب والے بھی دیکھتے اور طلب نہ رکھنے والے بھی دیکھتے. فرق یہ تھا. اب آقا علیہ السلام کو اب بھی دیکھا جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور حق ہے دیکھنا. جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے، یہ محض گناہ ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ صحیحہ ہے. یعنی رؤیا صالحہ اور خواب کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر فرق صرف یہ ہو گیا، وہ جو غیر طالب بغیر طلب کے دیکھنے والے تھے وہ بین ہو گئے. اب جو سچے طالب ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور سچے طالب کون ہیں؟ جو سالک ہیں، جو رحلت پر ہیں، جو سفر طے کر رہے ہیں. اور سفر طے کرنے کا مطلب جو قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. اب بہت سے لوگ ملتے ہیں، روتے ہیں کہ مجھے اتنی مدت گزر گئی، زاروں قطار ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کی آرزو کرتے ہوئے. تو آپ دعا فرما دیں، وظیفہ بتا دیں، حضور کی زیارت ہو جائے. ان کی خواہش پر وظیفہ بتا دیتا ہوں، مگر سب وظیفوں کا اصل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. سب وظیفوں کا اصل وظیفہ بتا رہا ہوں. ہر شخص یہ کہنے والا روتا ہے اور کہتا ہے کہ 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے آرزو کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی. تو کبھی سوچا کہ 20 سال آرزو ہی کی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا. آرزو ہی کرتے رہے. کیا حضور کی طرف کتنا بڑھے؟ وہ صرف آرزو کرنے سے نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام کی طرف بڑھنے والوں کو ہوتی ہے. کتنا بڑے. اگر 20 سال تسلسل سے حضور علیہ السلام کی طرف بڑھتے رہے ہوتے، سفر جاری رکھتے، سالک ہوتے اور طریق پہ چلتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے، جیسے دریا بڑھ رہا تھا، نہر بڑھ رہی تھی، اور آپ چلتے رہتے، تو آپ تو اتنے قریب ہو چکے ہوتے کہ شاید پردہ ہی اٹھا دیا جاتا. حدیث پاک ہے صحیح مسلم میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے. تو فرماتا ہے جبرائیل حدیث پاک میں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فیقول له انی احب فلانا فاحبہ.
جبرائیل کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے، تو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ ان اللہ یحب فلانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو بھی محبت کر، فحببہ تو بھی، فیحبہ جبریل، پھر سب سے پہلی محبت اللہ کے حکم پر جبرائیل کرتے ہیں اس سے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ پھر حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو ندا کر دے، فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ آسمانوں میں اللہ پاک کے حکم کی ندا ہوتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو، تو فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے۔ تو بندے سے محبت کی ابتدا آسمانوں پر ہوتی ہے۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتاری جاتی ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھ لیں، اور جو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ چیز ہے، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہی فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا حدیث میں، اور کل اولیاء اور صالحین اور ائمہ امت نے یہی فرمایا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، تو پہلے محبت کس کی ہوتی ہے؟ ابتدا کس کی محبت سے ہوتی ہے؟ تو یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ابتدا اللہ کی محبت کرنے سے ہوتی ہے۔ پہلے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی دل کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے لیے اس کی توفیق بن جاتا ہے۔ تو توفیق اللہ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بعض مقرب بندوں کو، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں ان کا دوست کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا فرماتے اور امت کو تلقین کرتے۔ اب جو سند بتا رہا ہوں، دعا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اور امت کو سکھاتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس پر کسی کو انکار اور اعتراض اور اختلاف نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک محبت حبک وحب من یحبک، پھر آگے وحب عمل من یقربنی الی حبک، آگے پھر اور محبتوں کی دعائیں۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، کیا؟ وحب من یحبک، اور ہر اس بندے کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ تو لہذا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اب آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، سجدہ کریں، تلاوت کریں، اللہ سے محبت ہو رہی ہے، یہ اس سے محبت کر رہے ہیں آپ، بشرطے کہ محبوب کا کلام سمجھ کے پڑھیں۔ مال خرچ کریں، غربا یتامہ کو، مساکین کو، مشن کو، دین کو مال جب دیتے ہیں یہ محبت کر رہے ہیں، صرف ایک نیت کرنی ہے کہ اس کی محبت میں کر رہا ہوں۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اس کی محبت میں کر رہا ہوں۔ گر اس نے خود سکھائے ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، دے رہے ہیں ماں باپ کو، خرچ کر رہے ہیں ماں باپ پر، ان سے بھی پہلے بیوی بچوں پر۔ خرچ کن پر کر رہے ہیں؟ پہلا حق کس کا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خرچ کرنے میں پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے بیوی بچوں کا۔
یہ بھی ہمارے پاکستانیوں میں جو دین کا تصور ہے وہ سارا ہی گڈمڈ ہوتا ہے. بیوی بچوں کو ہم بہت پیچھے لے جاتے ہیں. پہلا حق بیوی بچوں کا ہے، اور سب سے بڑا عظیم صدقہ وہ بیوی بچوں پر خرچ ہے. حد تک عید کے دن جو آپ خرچ ان کو دیں گے پاکٹ منی، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اقارب میں سب سے پہلے، پھر اس طرح ماں باپ ہیں، پھر آپ کسی طرح بہن بھائی ہیں، پھر خونی رشتے ہیں، الاقرب فالاقرب، صلہ رحمی ہے، پھر پڑوسی ہیں، اللہ ذل قیاس، پھر اللہ کا دین بھی ہے. تو یہ سارے جہاں خرچ کریں، اللہ پاک نے فرمایا کہ خرچ تو آپ نے اپنے رشتوں پر کرنا ہے. بیوی کو دینا ہے، بچوں کو دینا ہے، اپنے والدین کو دینا ہے، بھائی بہنوں کو دینا ہے، پڑوسیوں کو. خرچ تو لوگوں کو دینا ہے. تو مجھ سے محبت کیسے ہو رہی ہے؟ پیسے بیوی کو دے رہے ہو، محبت اللہ سے ہو رہی. بس یہ اتنا سستا سودا اللہ نے کر دیا، پھر بھی ہم خریدار نہ بنے. اس نے کیا کہا؟ ایک لفظ لگا دیا، وآت المال، اپنا مال دے، خرچ کرے. ذوی القربى والمساکین، سب لسٹ بنا دی، ان کو دے، ان کو دے، ان کو دے، مال خرچ کرے. اور درمیان میں ایک رشتہ جوڑ دیا، کس نیت سے کرے؟ آت المال علی حبہ، بس اللہ کی محبت پر دے. نیت کیا کرے؟ بیوی بچوں کو بھی دے رہا ہو تو اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خرچ اچھا کھلا دو تو میں خوش ہوتا ہوں. بس عبادت بن گئی. خونی رشتہ داروں سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. آپ کہیں گے صلہ رحمی کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی محبت کیسے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی جو رحم ہے، اس کو میں نے اپنے رحمان اور رحمت میں سے نکالا ہے. میم رحم، اس صلہ رحمی، جوڑنا خونی رشتوں کو. یہ جو رحم ہے جس کو جوڑنا ہے خونی رشتے کو، اس لفظ کو میں نے اپنی رحمت اور رحمان کے نام سے نکالا ہے، اور میرے عرش کے ساتھ معلق ہے. تو جو خونی رشتوں کے ساتھ بلائی کرے وہ بھی اللہ سے محبت ہے. ہم کتنے لوگ ہیں آپس میں، بہنیں ہیں، بہنوں کی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو سارے جہان میں نیکی کرتے پھریں، وہ اٹھا کے پھینک دی جائے گی. جو پہلی جگہ تھی وہاں نہیں کی تو دور کی نیکی کیا قبول ہوگی؟ بھائی غریب ہے، اس کی مدد نہیں ہے. اگر اعزا اقارب غریب ہے، ان کی مدد نہیں ہے، تو باہر آپ جا کے چوتھے محلے میں 1000 دیگیں پکا دیں. یہ 11ویں شریف کی دیگ ہے، یہ میلاد شریف کی دیگ ہے. یہ سب اعمال صالحہ ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں، حسنات ہیں، ان کی برکات ہیں. مگر یہ تو بڑھ چڑھ کے کر رہے ہوں. اور غریب قریب خونی رشتہ دار آپ کے، بہنیں، سگی بہنیں، آپ کو اللہ نے فراوانی دی ہے، اس لیے دیگیں پکاتے ہیں نا، خرچ کرتے ہیں. ادھر یتیم خانے میں دے رہے ہیں، مساجد میں خرچ کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر. اور سگی بہن ہے، سگے بھائی ہیں، والدین ہیں، خونی رشتے ہیں، اعزا اقارب ہیں، ان کو خرچے کی ضرورت ہے، جائز ضروریات، اور وہ محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا پھر میں تمہارے باقی خیرات کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ حدیث کا، اولیاء کا عمل تھا. فن حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت تک محدث نہیں کہتے تھے جو وہ اپنے سے بڑے سے اور اپنے سے چھوٹے دونوں سے روایت نہ کرے. اب یہ ظرف رہ گیا آج کسی کے پاس. محدث نہیں کہتے. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، اور ان کے اوپر امام عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان بن عیینہ، امام سفیان الثوری، جتنے ائمہ ہو گزرے ہیں سب کا یہ متفق قول ہے. اس کو محدث ہی نہیں کہتے تھے جو یہ ظرف نہ پیدا کر لے کہ وہ اکابر سے بھی لے روایت کرے، سما کرے، اور اپنے سے چھوٹے سے بھی سما کرے، روایت کرے. جس سے سما کرے گا وہ اس کا شیخ کہلائے گا. جس کا اتنا ظرف نہ ہو جائے کو اپنے سے چھوٹے، جو مرتبے میں عمر میں چھوٹا ہے، اس کو بھی شیخ بنا لے. اس میں نکتہ یہ ہے، یہ نفس کو مارنا ہے. یعنی اسے محدث کا ٹائٹل نہیں دیا، یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث کی شان نے
اپنی نسبت اس شخص کے لیے گوارا نہیں کی جس کا ظرف اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ وہ بڑے اور چھوٹے سب سے نہ لے سکے. اس کا مطلب وہ نفس میں مبتلا ہے, گرفتار ہے. ائمہ حدیث نے کتب لکھی ہیں فن حدیث, اصول حدیث میں, روایت الاکابر عن الاصاغر, تابعین اور تبع تابعین میں بڑوں کی چھوٹے سے روایت کرنا. امام ابن حجر اسقلانی نے اور کئی اور ائمہ نے بڑے صحابہ نے چھوٹے صحابہ سے روایت کیا. بے شمار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے آتے تھے, روایت کرتے تھے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر 9 سال کے قریب تھی. صحابہ جاتے اہل بیت کے افراد کے پاس, اہل بیت جاتے اکابر صحابہ کے پاس لینے کے لیے. اور اگر پتہ چلتا کہ وہ بند ہیں, دروازہ بند ہے, نہیں نکلے تو نوک نہیں کرتے تھے. اب میں اگلا ادب بتا رہا ہوں صحبت کا. جو لینے کے لیے جہاں جائیں تو نوک نہیں کرتے تھے, بے آرام نہیں کرتے تھے. اپنی طلب میں اگر عجلت ہے تو ترک استعجال یہ تربیت کا پہلا قدم ہے. ترک استعجال, کہ جو مانگنے گئے اس میں جلدی ہو, جلدی ہو جائے, جلدی ہو جائے. یہ جلدی جلدی کرنے والے کبھی کچھ نہیں پاتے.